ہمارے ہاں نا لوگ محبت کا نام بھی لیتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کے مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ڈھیر سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت کی لذت سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا تھا اور وہ بار بار اپنے محبوب کی بات کر رہا تھا، تو اس نے سمجھانے والے سے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کار۔ یہ لفظوں سے سمجھانے سے اور بتانے سے نہیں آتی۔ آپ ذرا سمجھیے گا، کوئی نہ کسی کو سمجھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کار۔ یہ سمجھنے سمجھانے سے نہیں ہوتی، یہ جب ہو جائے تو پھر سمجھ ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ تجھے کنارے سے کیسے پتا چلے گا کہ اندر پانی کتنا کتنا ہے؟ یہ تو اترنا پانی میں آنا، اس گہرائی کو سمجھ آتا۔ اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے۔ اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے، لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے۔ یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا۔ یعنی ایک ایسے شخص بھی ہے ثمامہ بن اسال، جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا، سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے، اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو، لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا۔ وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے، اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے، حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے۔ تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا، جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا، اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس زاویے سے، تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ یعنی محبت رسول، آپ کوئی ڈکشنری دیکھ لیں محبت کا، کہیں سے کوئی معنی دیکھ لیں، کوئی لغت کی کتاب دیکھ لیں، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ محبت کا عملی رنگ دیکھنا ہو تو حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں۔ محبت کی وارفتگی، محبت کا پورا شوق دیکھنا ہو، پورا رنگ دیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے شریفہ کو دیکھو۔ اور اگر آپ نے محبت ادب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی دیکھنی ہو، اور محبت
ایک خوبصورت انداز میں پوری طرح گندی ہوئی دیکھنی ہو اور کوئی شجر سایہ دار ایسا دیکھنا ہو جس نے پھر محبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھکا کے شرم و حیا کا کوئی پیکر تیار کیا ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جب بھی بات کرتے بڑی گہری کرتے، بات کرتے تو بڑی دور کی کرتے، بڑی منطقی، بڑی فلسفی اور بڑی قرین قیاس بات کرتے. کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا. میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں. یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چن لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو. یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے. فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے. یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں. محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے. غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا. غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے. تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے. یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہو نا، وہ والا رنگ بھی تو ہو نا جو حضرت صوبان بن مالک نے پیش کیا ہے. یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا. بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں. انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ والضحیٰ کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں. ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے. یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھ والے. یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں. یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے. تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ. تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے وہاں تو میں نہیں
حاضر ہو سکوں گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟ ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے، کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت۔ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے۔ یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا، یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتا جائے گا کہ آ گیا ہے، بلی بھی آ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی، بکھرنے لگتے لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام۔ اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں، وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں، اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں۔ اور ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں، تو نبی پاک فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں۔ نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے، اور کچی پکی سوچیں ہیں، اور یہ کر لوں کہ نہ کروں، قوت ارادی کی کمی ہے۔ حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے گا، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے، لہذا اب یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم جو جلا دیتے ہیں آپ کیوں دبا دیتے ہیں؟ ایک مسلمان درویش سے ایک ہندو نے پوچھا، تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا چھوڑ دے،
اس نے کہا نہیں ضرور بتائیے. تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے, اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے, تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں, تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں. ہم اہل محبت ہیں سائیں, ہر شام بشارت ہوتی ہے, ہر روز مدینے جاتے ہیں, ہر روز زیارت ہوتی ہے. ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ, ہمارے رت جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں, ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں, تو یہ زبان, یہ وجود, یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں. ان کے کام جو لگ گئی, پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا. پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا, تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا, وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن. کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے, کوئی نبی پاک کی سیرت پر نکتہ ملے, کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے, مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے, وہ تلاش کرتا پھرتا ہے وہ رستے, جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے, کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے. میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا, اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن میں ایک بات عرض کروں, میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا, ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائے گا. مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح, اس کو دکانداری نہ بنائے, کاروبار نہ بنائے, ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جاروب کشی کروں. تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا, تو حضور کی بات کرتا ہے, پھر تو ان رستوں سے پیار. یہ بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا, حج کرنے گئے, عمرہ کرنے گئے, تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے, سارا ہی تبرک والا ہے. لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا, تو وہ جگہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی ہے. ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے, عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے. ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. او میرے عزیزو, نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی, اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے, اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے. وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں, اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا, کوئی 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا, لیکن میں بڑا قیمتی ہوں, اپنے محبوب کا غلام جو ہوں, حضور سے پیار جو کرتا ہوں. یہ قیمتی. اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں, کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے. وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے ہیں, ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں, بار بار اس کو دہراتے ہیں, تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے. صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا, سناؤں آپ کو. ان کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ, حضور ہمارا دل ہماری روح آپ پر قربان. ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے درویزہ گر ہیں. ان کا یہ تقیہ کلام, وہ جہاں بیٹھتے, جہاں رکتے, جہاں بات کرتے, یہی کہتے. اور حضور کے دروازے کا غلام ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے. میں ایک دفعہ نا اپنے شہر سے, خیر اب تو سارے شہر ہی اپنے, مجھے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا آپ کا ضلع کون سا ہے, میں نے کہا یار اب تو سارے ضلع ہی اپنے ہیں.
میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں نمک خار نبی ہوں۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے۔ اب تو سارے ضلع ہی اپنے لگتے ہیں، جہاں چلے جائیں وہاں پیار کرنے والے یوں امڈ کے آتے کہ محسوس ہوتا اپنا ہی ضلع۔ تو بہرحال میں اپنے شہر سے گزر رہا تھا، میلاد شریف کا موسم بہار تھا، تو ایک نوجوان کے پاس سے میں گزرا تو اس نے نا پھبتی کسی، دور سے آواز نکلنے لگا اوے میلادیو۔ تو میں نے سن لیا، اب میں نے سن لیا تو پریشان ہو گیا کہ انہوں نے تو سن لیا ہے۔ اب وہ گھبرا گیا، میری طرف دیکھا اس نے، تو میں نے نا اب جب میں نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھا تو میں پھر مسکرایا، اور میں نے مسکرا کے کہا میں کہ یار کدی ایک باری پھر آکھے نا، ایک باری پھر آکھی۔ تو کہنے لگا نہیں جی میرا مطلب ہے آپ وہ ہیں جو میلاد پڑھ کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار تو چھوڑ، تو تیرا مطلب جو بھی ہے کدی ایک باری پھر آکھے نا۔ وہ دیکھا نا لوگ کسی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ فلانی ٹیم کا ہے، یہ فلانا ہے، تو ہمارا تعارف تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور کی تعریف کرنے والے، میلاد پڑھنے والے۔ او میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکینے گزر گئی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمریں ذکر رسالت مآب میں اس طرح گزاری ہے کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، یہ کبھی تقیہ کلام بن جائے نا حضور کی غلامی والا، نبی پاک کے ذکر والا، حضور علیہ السلام کے تذکر والا، تو پتہ چل جائے کہ یہ نا شوق بن گیا ہے اس شخص کا، یہ نبی پاک کی غلامی پہ ناز کرنے لگا ہے۔ نوجوانوں میری آپ سے اپیل ہے، پورا میلاد شریف کا مہینہ آپ نے نہ کوئی اور پوسٹ لگانی ہے، نہ کوئی آپ نے ادھر ادھر کی کسی ویڈیو پہ جانا ہے، بس سارا دن یا حضور کا درود رہے یا نبی پاک کی نعت رہے، یا سیرت کی کوئی بات رہے، یا اخلاق کا کوئی تذکرہ رہے۔ آؤ نا یار کچھ وقت کھو نہ جائیں اپنے محبوب کی یادوں میں، چھوڑ نہ دیں کچھ وقت کے لیے دنیا کے سارے جھگڑے، اے سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، تے دولت دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، اے تے محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ حضور سب کا جو پیار ہے یہ کوئی چھڑا سکتا؟ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ پیار کریں نبی کریم سے، والہانہ پیار کریں۔ آپ کو تھوڑے تھوڑے لوگ تانے دیں گے، میں آپ کو بات سنا رہا تھا نا، اس بچے نے مجھے کہا 2-4 دفعہ میلادی، اور میں نے کہا یار 2-4 دفعہ اور کہہ، مجھے مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ تو آپ لطف لینا اس کا، اگر اس پر کوئی تنقید بھی کرے تو اس کا مزہ لے۔ ایک تو پورا مہینہ میلاد پاک کا آپ نے حضور کے تذکروں میں گم رہنا۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، خاص اپیل ہے میری، چھوٹا آدمی ہوں، جس سے آپ ناراض ہیں نا اس سے راضی ہو جائے، اسے کہہ دے میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس کو فون کریں کہ یار آ جا، مل کے حضور کے ذکر میں چلے، میرے نبی پاک کا میلاد آ گیا۔ حضور بچھڑوں کو ملانے آئے، نبی پاک کے میلاد کا صدقہ دلوں کو صاف کر لیں، ہر کدورت، ہر نفرت، ہر عداوت دل سے نکال پھینکیں، اس لیے کہ کریم رسول کا میلاد آیا ہے۔ نبی پاک کے میلاد سے پہلے نا بیٹیوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، جس گھر میں بہو ہے وہ تھوڑی اور نرمی کرے، اگرچہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لہجے میں بہت زیادہ اخلاق لائیں، لیکن ہم نا تھوڑا تھوڑا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ایک فتویٰ ہمارا بیٹی کے حق میں، بیٹی کے میکے سے شکایت، سسرال سے شکایت آتی ہے کہ اس کو تو گھر کے کام کاج نہیں کرنے آتے، تو بیٹی کا باپ اور ماں کہتے ہیں بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں بھی دے دے کچھ دیر کے لیے،
کسی اگر گھر کے کام نہیں کرنے آتے تو بچی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی۔ نبی پاک نے بیٹیوں پر شفقت کی ہے، شفقت کرنا۔ پھر میں آپ سے عرض کروں گا، نبی پاک کے میلاد سے پہلے غلاموں پر ظلم ہوتا تھا، حضور نے غلاموں کو ساتھ بیٹھ کے کھانے کھلائے۔ آپ بھی اپنے اپنے ملازمین کی دعوت کر لیں میلاد میں، مہربانی کریں نا، جو آپ کو علاقے میں غریب لوگ نظر آئیں ان کو بلا کے کھانے کھلائیں، اور عزت کے ساتھ، اس طرح نہیں جو ہماری محفلوں میں ہوتا ہے کہ مہمان خاص کے لیے لنگر اور ہے اور دوسروں کو کہا جا رہا ہے یہ شفا والا بھی ہے، جیسے بھی ملے لے کے چلے جاؤ۔ تو بھئی یہی آپ بھی کھانا چاہیے تھا، آپ کو بھی محفل میلاد میں تو غریب کو عزت دے دو۔ اس محفل میں بھی اس کو لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہو جو سیاسی ہے، سماجی ہے، جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتی ہے، جس کو 35 سال مسجد میں اذان دیتے ہوئے ہو گئے، اسے کہو نا آ کے محفل میلاد کی صدارت کرے۔ جس امام کو 40 سال ہو گئے تمہیں اللہ رسول کی بات بتاتے، اسے کہو نا آ کے صدارت کرے۔ وہ بھی آپ نے دنیا داروں کو دے دی۔ تو غرباء کا اس میلاد پاک میں خاص خیال کریں۔ چوتھی بات، میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے آپ سے، بڑا ہو گیا ہم نے جٹ بن کے فلاں بن کے بڑا جی لیا، اب یہ بھول نہ جائیں کچھ عرصے کے لیے صرف حضور کے غلام بن کے جینا نہ سیکھیں۔ ہمیں نہ مختلف لسانی اور صوبائی بنیادوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، امت کو توڑا جاتا ہے۔ آؤ رسول رحمت علیہ السلام کے میلاد پاک پر جمع ہو اور اس طرح کا ماحول بنائے کہ ہمارا بڑا تعارف یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، کیوں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھ کے بھی میلاد منانا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی اس بات پر بھی توجہ کرنا۔ اور میری آپ سے پانچویں گزارش یہ ہے، جس کو آپ دینی نسبت رکھنے والا آدمی سمجھتے ہیں نا، وہ دینی عالم ہے یا طالب علم ہے یا کسی مسجد کا خادم ہے یا کچھ نہیں، حضور کی سنت ہی رکھی ہوئی ہے سفید داڑھی، اسے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے احترام دیں، اکرام کریں، اس سے بھی دلوں میں شوق محبت پیدا ہوگا۔ اور میری آخری گزارش بڑے درد کے ساتھ آپ کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایثار کریں دوسروں کے لیے، حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، خود نمائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوشش کریں جس حد تک دوسروں کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، گنجائش پیدا کر سکتے ہیں، وہ گنجائش اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ یہ اللہ کے حبیب کے دیے ہوئے ہمارے لیے بڑے بہترین نسخے۔ سخت ہو جاتے ہیں دل جب آپ مشینوں کی زندگی میں زندہ رہتے ہیں۔ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، رب تیرا دل نرم کرے گا۔ اگر زنگ لگ جائے دل کو تو اللہ کا ذکر کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر دل سخت ہو جائے تو موت کو یاد کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جائیں کبھی اپنے شہر کے قبرستان میں، غور کریں کہ وہ چودھری صاحب لیٹے ہیں، یہ علامہ صاحب لیٹے ہیں، وہ فلاں بہت بڑے افسر لیٹے ہیں، وہ دیکھو وہ میرا عزیز لیٹا ہے۔ وہ ہارون رشید نے کہا حضرت داؤد تائی سے نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے باپ کدھر ہے تیرا؟ کہا حضور قبرستان میں، اماں قبرستان میں، دادا نانا بڑے بھائی سب قبرستان۔ فرمایا میں کیا نصیحت کروں؟ او پہ دس دیاں نہیں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا تے ادھروں لکھاں گئے تے سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، سہ جوڑ 100 سال کی دوستیاں، سہ سال سنگت دے ڈٹھے، او تکو آخر وتھاں پیاں، او جنہاں بعد اسی پل نہیں سمجھیندے، ایک پل نہیں سمجھیندے، پھر وہ شکلاں بھی یاد نہ رہیاں، سہ جوڑ کا یہ کوئی کم ہے دل کو نرم کرنے کے لیے؟ تیرے پاس موت کا تذکرہ قبروں کی زیادہ کو تھوڑی ہے؟ یہ چیزیں دل نرم کرتی ہیں، یاد نرم کرتی ہیں چیزیں دل۔ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔
جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے. سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا. میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا. تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی، ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں. جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، دارابا یادرب کے چکر میں پڑا رہے اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے. تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں. حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے. مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے. لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں. کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے. تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی. شیر کو، حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا. میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے. حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا. مشکات میں شیر آیا. اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے. حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں. پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا را یا را جاندے، او جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے. شیر دم ہلاتا رستہ چھوڑ گیا اور بابا جی بھی گئے. فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا. آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا. ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے. جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی وہ بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے. تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے. دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا ہے دل دا. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے. اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے. تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے.
اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے، مومن کے دل میں۔ کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کہیں تیرا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا؟ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں، یہ تصوف ہے، نیرا تو ٹھیک ہے، طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہے، او میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرک پور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو، کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے ارائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ مل نہ سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا آکھن ساریاں مینوں ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے بابے نے کئی دفعہ راستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بلایا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے،
ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے. ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں. حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے. میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر، پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے. جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے. جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں. اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں. سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، وہ جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے. یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں. پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں. اب یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے. ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں. یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص کے پتہ ہے، ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی. اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا. خفیہ تدبیر آئے گی اللہ. جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے. ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے. ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی. اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے. کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا.
ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا جنتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے۔ اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے۔ وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی۔ عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا۔ 3 راتیں یہ ہوتا رہا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر کہتا، باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے۔ صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی، کہا یار سنو ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، میرے دل میں سب کے لیے خیر ہی ہے، دل میرا صاف ہے، اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا، یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ دل، آپ دل میں میل کچیل رکھ کے نفل پڑھنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں کرنا، صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں۔ دل پر توجہ دیں۔ سب سے ضروری کام ہے کہ ہم سویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے، شام کو پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں رویہ کیا ہے۔ آپ اپنے دل لوگوں کے لیے صاف کر دیں، اس میں خیر پیدا کر لیں، تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پھلکی بھی ہے، حشاش بشاش بھی ہے، ٹھنڈی بھی ہے، اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں۔ پھر یہ خیر کی طرف ہمیں بلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل عطا فرمائے۔ مجھ پہ بھی چشم کروں اے میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں
اپنے در سے کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کہ در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔